اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھانا کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹ لینے کا حکم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا اکل احدکم فلیلعق اصابعہ فانہ لا یدری فی ایتہن البرکہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھائے تو انگلیوں کو چاٹ لیا کرے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ ان میں سے کس میں برکت ہے۔ اب یہ کھانے کا ایک ادب ہے کہ کھانے کے دوران جو کھانا انگلیوں کو لگا رہ جاتا ہے اس کو اچھی طرح سے صاف کر لے اور چاٹ لے، اس کو یوں ہی دھو کر ضائع نہ کرے۔ کھانے سے آلودہ انگلیوں کو زبان سے چاٹ لینا اللہ کی نعمت کی قدر شناسی ہے، اور اس کو ضائع کر دینا اس کی نعمت کی ناقدری کے برابر ہے۔ انگلیاں چاٹ لینا تواضع اور ادب مع اللہ کی علامت ہے۔ اس سے عار محسوس کرنا، تکبر کرنا، یہ حماقت کی نشانی ہے، اس لیے کہ اس نے جن انگلیوں سے جو کھانا کھایا وہی کھانا انہی انگلیوں کو لگا ہوا ہے۔ اب اس انگلیوں کے لگے ہوئے کھانے سے عار اور نفرت کرنا سوائے حماقت کے اور کچھ بھی نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انگلیوں کو چاٹ لینے کی نہایت لطیف اور دقیق توجیہات جو ارشاد فرمائی کہ کھانے والے کو معلوم ہی نہیں کہ ان انگلیوں پر لگے ہوئے کھانے کے کس حصے میں برکت ہے۔ تو برکت کے معنی ہیں جو چیز جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق فرمائی ہے اس سے وہ مقصد حاصل ہو، اور وہ چیز بے مقصد ضائع نہ ہو۔ مثلاً کھانا اس مقصد کے لیے ہے کہ وہ آدمی کا جزو بدن بنے، اس سے آدمی کے بدن کو قوت حاصل ہو، اور وہ آدمی کے تحلیل شدہ اجزاء کا بدل بن جائے تاکہ صحت اور قوت کے بقا کا ذریعہ بنے۔ اب آدمی جو کھانا کھاتا ہے اس کو معلوم نہیں کہ کھانے کا یہ مقصد کھانے کے کس حصے سے حاصل ہوگا، اس لیے جو کھانا انگلیوں پہ لگا رہ جاتا ہے ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو اس کی صحت اور قوت کے بقا کا ذریعہ بنایا ہو۔ اگر اس کھانے کو ضائع کرے گا تو کھانے کا مقصد فوت ہو جائے گا، اور وہ کھانے کی جو برکت ہے اس سے بھی محروم ہو جائے گا۔ اور اگر کھانا کھاتے ہوئے لقمہ گر جاتا ہے تو اس کو صاف کر کے کھا لینا چاہیے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھا لے تو پس کھانے کے دوران لقمہ ہاتھ سے گر جائے تو اس پر جو چیز لگ جائے اس سے لقمے کو صاف کر کے کھا لے اور اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ تو یہ بھی کھانے کا ایک مزید ادب ہے کہ اگر کھانے کے دوران لقمہ ہاتھ سے گر جاتا ہے تو اس کو پڑا ہوا نہ چھوڑے، اس کو پھینک کے ضائع نہ کرے، بلکہ اس کو صاف کر کے کھا لے اور اس کو شیطان کے لیے نہ چھوڑے، کیونکہ جب آدمی کھانا کھاتا ہے تو اگر شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتا تو شیطان اس کھانے میں شریک ہو جاتا ہے، ورنہ اس کے ہاتھ سے لقمہ وہ چھیننے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ لقمہ جو آدمی کے ہاتھ سے گر گیا تو یہ شیطان کی چھینا جھپٹی کی وجہ سے گرا۔ اگر آدمی اس کو یوں ہی پڑا رہنے دے تو گویا سمجھو کہ وہ شیطان اپنا چھینا جھپٹی میں کامیاب ہوا اور اس نے چھین کے کھا لیا، اور وہ آدمی کے کھانے کی برکت کو لے کر اڑ گیا۔ اس لیے ارشاد فرمایا گیا کہ اس کو صاف کر کے کھا لو، شیطان کے لیے نہ چھوڑو۔ اور نہیں پتہ کہ کھانے کی کس حصے میں کیا برکت ہے، چاٹ کے صاف کر کے کھا لینا چاہیے۔ یہ نہ سوچو کہ نیچے گر گیا ضائع ہو گیا، تکبر نہ لاؤ اپنے دل کے اندر کہ میں کیوں نیچے سے اٹھا کے کھاؤں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا کہ جب آپ کھانا تناول فرمایا کرتے تھے تو اپنی تینوں انگلیوں کو چاٹ لیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی سے لقمہ گر جائے تو اسے اٹھا کر اس سے مٹی تنکے وغیرہ کو ہٹاؤ اور صاف کر کے اس کو کھا لے اور اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا کہ کھانے کے برتن کو خوب صاف کیا کرے، اور ارشاد فرمایا کہ تم نہیں جانتے کہ تمہارے کھانے کے کس حصے میں برکت ہے۔
اور مزید ایک روایت میں آتا ہے کہ جو شخص کسی برتن میں کھائے پھر اس کو خوب صاف کر دے تو اس کے لیے وہ برتن مغفرت کی دعا کرتا ہے، اجارک اللہ من النار کما اجرتنی من الشیطان، اللہ تعالیٰ تجھے دوزخ سے بچائے جیسا کہ تو نے مجھے شیطان سے بچایا، اعتق اللہ من النار کما اعتقنی من الشیطان، اللہ تعالیٰ تجھے دوزخ سے آزاد کرے جیسا کہ تو نے مجھے شیطان سے آزاد کر دیا۔ تو اتنی پیاری دعا ہے یہ جو برتن ہمیں دیتا ہے۔ اگر ہم برتن کو صاف کرتے ہیں، ہم برتن کو چمکاتے ہیں، گندہ نہیں چھوڑتے، بیچ پہ جھوٹا کھانا رکھ کے نہیں چھوڑ دیتے، ہم برتن کو صاف کرتے ہیں، سنت کو پورا کرتے ہیں، تو اللہ ہمارے دل کو بھی ایسے ہی نور سے بھریں گے، ایسے ہی دنیا کی کدورتیں گندگیاں ہمارے دلوں سے نکالیں گے، ہمارے دل کو پاک صاف کریں گے، اور ہمیں جو ہے وہ کھانے کی برکت بھی جو ہوگی وہ نصیب ہوگی۔